السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اردو کی کہانی پڑھیں گے، عقل مند بیوی۔ دوپہر چلچلاتی دھوپ گرمی شباب پر تھی۔ ایک بڑھیا لاٹھی کے سہارے چلتی ہوئی آئی اور ایک بزاز کی دکان پر بیٹھ گئی۔ دکاندار نے ہامتی ہوئی بڑھیا کو پانی پلایا اور گاہکوں کو کپڑا دکھانے میں مصروف ہو گیا۔ بڑھیا بیٹھی رہی اور گاہکوں کی گفتگو سنتی رہی۔ گاہک چلے گئے تو بزاز نے اپنے نوعمر ملازم سے کہا کہ یہ لو برقع گھر میں دے دینا اور کہنا کہ فلاں صندوق میں کپڑے کا ایک تھان رکھا ہے، وہ نکال کر دے دیں، گاہک کو دینا ہے۔ ملازم نے برقع لیا اور دکان سے نیچے اترے اور بڑھیا بھی اٹھی اور چل دی۔ اب ملازم آگے آگے اور بڑھیا پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ جو نہیں دکان سے ذرا دور ہوئی، اس نے ملازم کو آواز دے کر ٹھہرایا اور باتوں باتوں میں بزاز کا گھر دریافت کر لیا۔ اچانک بڑھیا کو کچھ یاد آیا۔ ملازم سے بولی، میرے اچھے بیٹے، میں تمہاری دکان پر اپنی نقدی کی پوٹلی بھول آئی ہوں، ذرا دوڑ کر چلے جاؤ اور ایسا نہ ہو کہ کوئی اور لے جائے۔ یہ کہاں تھا؟ یہ رہا۔ یہ برقع مجھے دو اور جلدی آنا، میں یہیں کھڑی انتظار کرتی ہوں۔ ملازم بڑھیا کی باتوں میں ایسا آیا کہ اس نے برقع بڑھیا کو دیا اور دکان کی طرف چل دیا۔ بڑھیا نے موقع غنیمت سمجھا اور جلدی جلدی قدم اٹھاتی ہوئی بزاز کے گھر آ پہنچی۔ دروازہ کھٹکھٹایا اور بزاز کی بیوی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، بڑی بی، کیا بات ہے؟ تو بڑھیا نے کہا، بزاز کی بیوی نے برقع لے لیا اور کہا، تو جانے کون ہے، میں تجھے تھان نہیں دوں گی۔ بڑھیا نے بتھیرا کہا، میں دکان سے آ رہی ہوں، ملازم مصروف تھا اس لیے مجھے ہی آنا پڑا۔ مگر بزاز کی عورت ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آخر بڑھیا نے کہا، تھان نہیں دیتی ہو تو برقع ہی دے دو، میں دکان پر دے دوں گی۔ بزاز کی بیوی نے کہا، برقع میرے خاوند نے بھیجا ہے، میں نے لے لیا ہے، اب میں تجھے نہ برقع دے سکتی ہوں نہ تھان۔ بڑھیا نے سوچا کہ یہ فریب میں نہیں آئے گی، ملازم پہنچ گیا تو پولیس کے حوالے ہونا پڑے گا۔ چپکے سے بھاگی اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اس روز سارے شہر میں ڈنڈورا پٹ گیا۔ ایک کٹنی شہر میں گھسی ہوئی ہے۔ نتیجہ، عقل مندی بڑی نعمت ہے۔